بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری لائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ایک شہر کے اندر میاں بیوی رہتے تھے۔ یہ ایک دوسرے سے کافی محبت کرتے تھے۔ ان دونوں نے اپنی ساری زندگی ایک دوسرے سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ نہ کبھی میاں نے نہ بیوی سے کوئی شکوہ کیا، نہ بیوی نے کبھی میاں سے کوئی شکوہ کیا۔ اس کی بیوی کافی نیک صالح عورت تھی۔ یہ عبادت میں کافی زیادہ مصروف رہتی تھی۔ جب سے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی تو تب سے اس بابرکت عورت کی وجہ سے اس کے شوہر کو کاروبار کے اندر کافی منافع ہوتا چلا گیا۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا۔ گھر آ کر یہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج تمہارے ماں باپ کے گھر جائیں گے۔ کافی دن گزر چکے ہیں، وہاں پر ہم نہیں گئے۔ آج چکر لگا کر آئیں گے، کیونکہ کافی دنوں سے تم اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی ہو، اس لیے آج لازمی چلتے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، تم نے میرے دل کی بات کہی، ٹھیک ہے، میں گھر کے کام مکمل کر لوں، پھر ہم سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ کچھ دیر بعد اس نے گھر کے سارے کام مکمل کر لیے، پھر یہ دونوں کار پر بیٹھ کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ ابھی یہ گھر سے کچھ ہی دور نکلے تھے تو ان کی گاڑی کو ایک دوسری گاڑی نے آ کر ٹکر مار دی اور یہ دونوں وہیں پر ہی چوٹیں لگنے کی صورت میں کار میں پڑے رہے۔ ان کے آس پاس لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے ایمبولنس کو بلایا۔ جب ایمبولنس آ گئی تو ان دونوں میاں بیوی کو ہسپتال لے جایا گیا۔ شوہر کو تو معمولی چوٹیں آئی تھی، یہ ٹھیک ہو گیا، اور اس کی جو بیوی تھی اس کو بھی کچھ نارمل چوٹیں آئی تھی۔ جبکہ اس کی بیوی کو ہوش آیا تو اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ عورت پوری طرح سے نابینا ہو چکی تھی۔ 1 سے 2 دن بعد یہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئے اور گھر واپس آ گئے۔ یہاں آ کر میاں اپنی قسمت کو کوسنے لگا کہ بدقسمتی سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے تمہاری بینائی چلی گئی۔ پر اس کی جو بیوی تھی وہ اپنے اس حال پر بھی خوش تھی اور اپنے میاں سے کہتی کہ میں اس میں بھی کوئی بہتری ہی ہوگی، کیونکہ ہمارا رب ہمارے لیے جو بھی لکھتا ہے بہتر لکھتا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، کل کو ہم ہسپتال جائیں گے، وہاں پر جا کر میں تمہارا اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے معائنہ کرواؤں گا، انشاءاللہ تمہاری بینائی واپس آ جائے گی۔ دوسری صبح یہ آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور ساتھ ہی کہنے لگا، میں آپ کو کچھ دوائیں لکھ دیتا ہوں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ کی بینائی واپس آ پائے گی۔ یہ دونوں میاں بیوی دل برداشتہ ہو کر ڈاکٹر صاحب کے پاس سے اٹھ کر واپس گھر چلے آئے، پر اس کے شوہر نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ دوسرے ڈاکٹروں کے پاس جاتا رہا، پر کوئی بھی ڈاکٹر ان کو تسلی نہیں دے رہا تھا۔ سب نے یہی جواب دیا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کی بیوی کی بینائی واپس آ پائے گی۔ ایک دن اس کی بیوی اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی تو اس کی ایک سہیلی اس سے ملنے کے لیے آ گئی۔ یہ ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہی۔ اس کی سہیلی نے کہا، تم ہار مت مانو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی واپس کر دیں گے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو ایک دروازہ ہمارے پروردگار کا ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے، اس سے نا امید مت ہونا، وہ تمہاری امید پر پورا اتریں گے۔ تم ایک کام کرو، مکہ مکرمہ چلی جاؤ، وہاں پر جا کر عمرہ کرو اور اللہ سے دعائیں مانگو، تمہاری بینائی واپس آ جائے گی۔ جیسے اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ اس کے شوہر نے اپنا اور بیوی کا عمرہ کا ٹکٹ لگوایا اور مکہ مکرمہ آ گئے۔ یہاں پر آ کر یہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتی رہی اور روتی رہی۔ یہ رو رو کر دعائیں مانگتی کہ یا اللہ، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ میری بینائی چلی گئی اور میرا آخری سہارا آپ ہیں، مجھے آپ نا امید نہیں لٹائیے گا، میں بڑے یقین کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں، میری بینائی واپس کر دیں۔ اب یہ روزانہ رو رو کر دعائیں مانگتی۔ ایک دن یہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اسے چکر آئے اور یہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سامنے دیکھا تو اس کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ اس کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب اس کے شوہر نے دیکھا تو یہ دونوں شکرانے کے نفل ادا کرنے لگے۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں
تو ہمارا رب کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہ دروازہ آپ کو ہر مشکل سے نجات دیتا ہے اور ہمارا رب ہمیں مایوس نہیں لوٹاتا۔ ایک بزرگ دور دراز کے سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور نکل کر ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ یہاں پر کچھ بچے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ ان کے قریب سے بزرگ کا گزر ہوا۔ انہوں نے رک کر بچوں کی باتیں سننا شروع کر دی۔ جب بچوں نے بزرگ کی طرف دیکھا تو یہ بزرگ کے پاس چلے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بابا جی، ہمیں ایک مسئلے کا حل بتا دیجئے۔ ہم میں آپس میں بحث ہو رہی ہے۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر خاص نظر رہتی ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو اور وہ ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتا ہو، یا اس بندے پر خاص نظر رہتی ہے جو گناہ گار ہو اور گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کر لے؟ بزرگ نے بچوں کو جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹے، مجھے اور تو پتہ نہیں ہے کیونکہ میں عالم نہیں ہوں۔ اس لیے جو بات میرے علم میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں کپڑا بنتا ہوں اور کھدی چلاتا ہوں تو ساتھ ہی دھاگے ہوتے ہیں۔ جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے میں اس کو گرہ لگا دیتا ہوں۔ اس پر میری خصوصی طور پر نظر رہتی ہے تاکہ یہ دھاگا دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ ممکن ہے کہ جو بندہ شیطان کے راستے پر چلتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے اور اسی راستے کو ہی اپنائے رکھتا ہے اور اسے ایک دم خیال آتا ہے کہ اب مجھ سے اور کوتاہی نہیں ہو سکتی، پھر یہ سچے دل سے واپس اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے اپنے گانٹھ باندھ لیتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رہتی ہوگی کہ یہ بندہ کہیں دوبارہ نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ جو بندہ نیکی کر رہا ہے اور وہ نیکی کے راستے پر چل رہا ہے اس نے تو پہلے ہی اپنا سیدھا راستہ چنا ہوا ہے، اور جو بندہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو شیطان دوبارہ بھٹکانے کی کوشش کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر خاص نظر رکھتے ہیں تاکہ یہ بندے دوبارہ نہ بھٹک جائے۔ بزرگ نے ان تمام بچوں سے کہا کہ بچوں، دیکھو، یہ دین ہمیں آسانی سے نہیں ملا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں اور صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں۔ یہ دین بہت ہی قربانیوں کا نام ہے۔ کافی قربانیاں دے کر یہ دین ہم نے حاصل کیا ہے۔ بچوں نے بزرگ کا جواب سنا تو ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے کہنے لگے کہ آپ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے، کیونکہ یہ بحث ہم میں کافی چھڑ چکی تھی اور اب ہمیں ہمارے سوال کا جواب مل چکا ہے، اور ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں گے۔ پھر بزرگ نے ان بچوں سے اجازت چاہی اور اپنے راستے کی طرف روانہ ہو پڑے۔ ناظرین، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہے۔ شکریہ۔